اسلامی کن مقاصد کو لے کے پاکستان کے اندر یا عالمی سطح پر کام کر رہی ہے؟ اگر اس کو آپ تھوڑا سا ہمیں بتا دیں تو۔ جماعت اسلامی 26 اگست 1941 میں قائم ہوئی تھی اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بانی تھے اور بانی امیر بھی تھے اس کے۔ تو اس وقت 75 افراد کا قافلہ جمع ہوا تھا اور بر صغیر پاک و ہند میں، یعنی اس وقت ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش یہ ایک ہی تھے، تو جماعت اسلامی کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ جماعت اسلامی پھر 1947 میں پاکستان بن گیا اور جماعت اسلامی پاکستان اور جماعت اسلامی انڈیا الگ الگ جو ہے تنظیمی طور پہ دو جماعتیں تھیں۔ تو جماعت اسلامی کے جو بنانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو اقامت دین ہے، دین کا قیام، یہ ایک بندہ مومن کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ شورى میں ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ تم دین کو قائم کرو اور افتراق اور انتشار سے بچو۔ تو جماعت اسلامی کے قیام کا مقصد بھی اور اس کا نصب العین بھی یہی ہے کہ یہ بندے جو ہیں یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں، یہ ساری کی ساری کائنات جو ہے اس کی تخلیق اور اس کو بنایا اللہ تعالیٰ نے ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ انسان کو بنانے کے بعد انسان کو ایک مقصد دیا جس کو مقصد حیات کہا گیا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق کی گئی تھی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں تمہیں خلیفہ یعنی اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو ظاہرہ نائب کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ مالک کے تفویض کردہ امور کو وہ قائم بھی کرے، اور ان کے حوالے سے جو ہے نا لوگوں کو بھی، یا جہاں کہیں وہ رہتا ہے تو اس کے حوالے سے کوشش بھی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا وہ مقصد یہی تھا کہ بندگی رب، خلافت علی الارض، نیابت علی الارض۔ تو جماعت اسلامی بھی بنیادی طور پہ اسی پیغام کو عام کر رہی ہے، اسی مقصد کو سامنے رکھ کے جماعت اسلامی کا قیام عمل میں لایا گیا تھا کہ یہ بندے اللہ کے ہیں، زمین اللہ کی ہے، اور اس پر نظام بھی اللہ کا ہونا چاہیے۔ اور اسی نظام کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء بھیجے تاکہ لوگوں کو وہ بتائیں بھی، لوگوں کی تربیت بھی کریں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو انبیاء نے یہ سارا کام کیا، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کی اسلامی ریاست قائم کی۔ آپ کے بعد آپ کے جو خلفاء تھے انہوں نے بھی اس پر جد و جہد کی اور خلافت کا نظام قائم رہا۔ تو جماعت اسلامی بھی اس کا نصب العین بھی اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس زمین پر اللہ کا دین قائم ہو جائے۔ نبوی مشن، جی بالکل، نبوی مشن۔